اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات و قصص بیان فرمائے ہیں. مختلف پیغمبروں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ان کو پیش آنے والی مصیبتوں کا اور اس خاص مصیبت میں ان کے رجوع اللہ ہونے کا اور ان کے رجوع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ، فضل اور نصرت و مدد شامل حال کرنے کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا، پھر اخیر میں حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان سب کے تذکرے کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سارے انبیاء بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، جلدی کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ سارے کے سارے انبیاء اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں پر، دنیا کی ہوں یا آخرت کی، ہمیں پکارنے والے، ہم سے دعائیں کرنے والے، ڈر کر بھی، امید اور آس کے ساتھ بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے کے سارے انبیاء ہمارے سامنے بہت متواضع، بہت عاجز، بہت بندے بن کر رہنے والے تھے. یہ تین صفات کا اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی تعریف کے واسطے تذکرہ کافی سمجھا، جس سے نبی کی شان ظاہر ہو جاتی ہے، نبی کا مقام معلوم ہو جاتا ہے، ان کی صفات، ان کی عادات اور ان کی کیفیات کا پتہ چل جاتا ہے. اسی کو اللہ نے بطور خلاصہ کے ان کی شان میں بیان کیا کہ وہ سارے قصوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں انبیاء اللہ کو کس طرح مناتے تھے، انبیاء اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی یہی صفات ہیں اور یہی عادات ہیں جو ہمارے سامنے آتی تو ہم ان پر فضل فرما دیتے، رحم کر دیتے، ان کے مسائل کو حل کر دیتے، ان کی مشکلات کو دور کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ عادتیں ان میں بڑی پیاری ہیں، ان کے رب کو پسند ہے. اور پھر ان سب کے ذکر کرنے کا مقصد امت محمدیہ علی صاحبها الصلاۃ والسلام کو متوجہ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تم بھی یہ صفات نبیوں والی اپنے اندر پیدا کرو، تم بھی اپنے اللہ کو منانا چاہتے ہو تو ایسے بنو.
تم بھی اپنی دعائیں اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو تو اس طرح خدا کے سامنے آؤ، اس شان سے آؤ، اس شکل و شباہت میں آؤ جو ہمارے پیغمبروں کی تھی اور جس سے ہم خوش تھے۔ تم بھی ان صفات کو اختیار کرو گے، تم سے بھی اللہ پاک خوش ہو جائے گا، تمہاری مشکلات بھی ایسی ہی دور ہوں گی جیسے ان پیغمبروں کی مشکلات دور ہوئی تھی، تمہارے دکھ درد میں بھی اللہ ایسے ہی کام آئے گا جیسے ان نبیوں کے دکھ درد میں اللہ تعالیٰ کام آتا تھا اور ان کی مدد فرمایا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایسی پسندیدہ عادتیں تھیں جو رحمان کو بھلی لگتی، اچھی لگتی تھی، اور جب کسی چھوٹے کی کوئی صفت و عادت، اس کا سلوک، اس کا معاملہ، اس کا تعلق پسندیدہ ہو جاتا ہے تو بڑے کی مہربانی اور محبت و مودت اس کے اوپر مبذول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس طرح اللہ رب العزت نے ان جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کر کے اور ان کی صفات و عادات کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر کے ہم سے یہ چاہا ہے کہ تم بھی ایسے بنو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں۔ اور وہ صفات یہ ہیں، پہلی چیز نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیرات خیر کی جمع ہے۔ خیرات سے مراد اردو زبان کی خیرات نہیں ہے، اردو میں کسی کو مدد کر دینے کو خیرات کہتے ہیں، اور وہ مدد بھی بالکل حقیر آدمی کی حقیر مدد کو خیرات کہتے ہیں۔ اردو میں خیرات دینے کے معنی بھیک ڈالنا، اردو میں خیرات اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں خیرات اس معنی میں نہیں۔ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے، خیر ہر بھلے کام کو کہتے ہیں، ہر بھلے اور نیکی کے کام کو خیر کہتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کے معنی یہ ہیں کہ یہ انبیاء کی شان یہ تھی کہ بھلے کام میں سبقت کرتے تھے، دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ امتی سے بھی آگے بڑھ کر خود کر لیتے تھے۔ اگر کوئی بھلا کام سامنے ہو اور ایک آدمی کر سکتا ہو، چار آدمی موجود ہو، اس میں پیغمبر بھی ہو تو پیغمبر امتیوں سے پہلے کر دیتا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نظر آتے صحابہ کو تو صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ ذرا اتنے قریب ہو جائیں کہ سلام کرنے کا وقت ہو تو ہم پہلے سلام کریں گے نبی، کیونکہ نبی تو نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم پہلے سلام کریں گے۔ لیکن اصحاب کرام فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم اس تمنا میں کامیاب ہوئے جب اتنی قربت ہو گئی کہ اب ہم سوچتے ہی آپ کر دیتے تھے، ہم سوچتے ہی رہتے تھے، آپ کی آواز آ جاتی تھی السلام علیکم۔ تو سلام کیا ہے؟ خیر ہے، اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ یسارعون فی الخیرات، وہ بھلے میں سب سے آگے نکل جاتا ہے، اچھے کام میں دوسرے کو چانس دیتا نہیں، اس سے بڑھ جاتا ہے آگے اور بڑھ کر کے کر لیتا ہے، کیونکہ ثواب کمانے کے کام میں دوسرے کو بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، اور یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی ہے کہ بندے کو ضرورت نہیں ہے ثواب کی، بندے کو ضرورت نہیں ہے نیکی کی، یہ بات اللہ کو بھلی نہیں لگتی، بری لگتی۔ اس لیے پیغمبر اللہ کو منانے کے لیے وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بھلائی کا کوئی کام موجود ہو اور کوئی ایک آدمی آگے بڑھ سکتا ہے تو سب سے پہلے خود کرنے کی فکر کرے کہ میں آگے بڑھ کے کر لوں یہ کام۔ کوئی آدمی راستہ چلتے چلتے گر جائے تو اس کو سہارا دینا، اسے بچانا، اٹھانا خیر کا کام ہے، تو کسی کا بھی انتظار کیے بغیر آگے بڑھو اور بھلائی کرو، اس کے ساتھ خیر کرو۔ عیادت کرنا ہے، نیکی کا کام ہے، اطلاع ملی کہ فلاں آدمی بیمار ہے، سب سے پہلے پہنچ کر اس کی عیادت کر لو، مسارعت کرو، یعنی کوئی اور اس ثواب کو حاصل کرنے سے بھی پہلے میں کر لوں گا، سب سے پہلے میں کر لوں گا۔ کسی کے انتقال کی اطلاع ملی تو میت کے گھر پہنچ کر تسلی دینا مسلمان کا حق ہے،
اطلاع ملی تو مسارعت کرو، سب سے پہلے میں چلے جاؤں اور سب سے پہلے پہنچ کر میں تسلی دے دوں، اس کے لیے مسارعت کرو۔ تو ہر بھلے کام میں مسارعت کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو فوری تیاری شروع کرو، فوری نماز پڑھو، کیونکہ نماز خیر ہے، اور خیر میں جلدی کرنا نبیوں کی شان ہے کہ خیر میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اسی طریقے سے کوئی غریب ہے، مدد کی ضرورت ہے، جلدی کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بیت الخلاء میں تھے، ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پہلے زمانے میں اتنے بند اور ایسے شاندار قسم کے تو ہوتے نہیں تھے، پہلے تو اصحاب کے زمانے میں گھروں میں بھی نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ گھروں میں اس کا رواج شروع ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء میں تھے، اور بیت الخلاء ظاہر ہے کہ گھر کے صحن میں دور جاتا، فلیٹ سسٹم تو وہ زمانے میں سوچا بھی نہیں جاتا، سب کے بڑے بڑے سے گھر کشادہ ہوتے تھے جس میں صحن ہوتا، اور نہانے دھونے کی ضرورتیں رہنے کی جگہ سے دور ہوتی تھی، اس واسطے کہ ان جگہوں کے اوپر شیاطین رہتے ہیں، تو شیاطین کو اپنی صحبت میں کیوں لایا جائے؟ شیاطین کو پہلے کے لوگ دور رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جو مسنون دعا تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں آپ اللہ سے یہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کے نام سے ایک ضرورت سے جا رہا ہوں اور آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو خبیث جن اور جنات ہیں اور ان کی عورتیں ہیں، خبث اور خبائث سے آپ کی پناہ میں جا رہا ہوں، آپ حفاظت میں رکھیے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خبیث یعنی گندے شیاطین بیت الخلاء میں رہتے۔ تو پرانے زمانے میں تو لوگ 3 کلومیٹر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پیشاب کرنے کے لیے 3 کلومیٹر جا کر پیشاب کر کے گھر سے اتنی دور لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ پھر دنیا کہتے ہیں کہ مہذب ہوئی، تو اتنی مہذب ہوئی کہ پھر وہ قریب میں آ گئے کہ بستیوں کے قریب ہی میں جا کے ضرورت سے فارغ ہونے لگے، اور مہذب ہوئی تو وہ گندی جگہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور مہذب ہوئی تو اٹیچ بن گئے، ہر کمرے میں لگا لو اس کو، تاکہ خبث اور خبائث ہمیں ہمیشہ سائے میں رہیں، آنے میں جانے میں ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ خیر، منع نہیں ہے، اجازت ہے کہ اپنی سہولت کے لیے کچھ کرو، حلال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء میں تھے، یعنی صحن میں کسی جگہ کنارے ان کا بیت الخلاء بنا ہوا تھا، وہاں تھے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی کہ کچھ ضرورت مند آیا ہے، مدد کر دیجئے۔ ضرورت مند لوگ آتے دروازوں پر، ان کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ رواج بھی ہر زمانے میں موجود تھا، اور لوگ گھر میں جو کچھ ہوتا کھا لینے پی لینے کے بعد فقراء آ جاتے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اور جب سے اٹھا کے رکھنے کے اسباب بن گئے ہیں، بڑے بڑے فریج گھر میں آ گئے ہیں، تو شام میں کام آ جاتا رکھ دو اٹھا کے، صبح میں کام آ جاتا رکھ دو اٹھا کے، تو فقیر لوگ بھی بولے کہ یہاں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، تو فقراء بھی بند ہو گئے، ورنہ ہر گھر سے روز خیرات ہوتی تھی۔ اب گھروں پر خیرات کے لیے سوچنا پڑتا ہے، کس کو دینا، یہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں نے ملتا ہی نہیں، تو لینے کے لیے کون جائے گا۔ حضرت علی کے گھر پہ آئے، اس زمانے میں رواج تھا، نبی کے زمانے میں رواج تھا، ہمارے بچپن میں بھی بہت تھا، ہر گھر سے بچا کھچا روٹی سالن سب لے جاتے تھے لوگ، رکھنے کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ کچھ مدد کی ضرورت ہے بھائی، اللہ کے لیے مدد کر دو۔ تو کہتے حضرت علی بیت الخلاء میں تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ وہاں میرے سرہانے 1 درہم رکھا ہوا ہے، اس کو دے دو۔ بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت بیت الخلاء میں باتیں تھوڑی کرتے ہیں، وہاں سے کیوں کہا آپ نے؟ تو فرمایا کہ سائل کی مدد کرنا خیر ہے، اور خیر میں جلدی کرنا اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا کام ہے۔ میں نکلنے کے بعد دینے کا ارادہ کرتا، تب تک وہ چلا جاتا تو موقع کھو دیتا، اس لیے میں نے کہا وہ رکھا ہوا ہے دے دو، کوئی بری بات تھوڑی ہے، کوئی بات بول دینا اندر سے بیت الخلاء میں سے، کوئی بری بات تو نہیں۔ تو اس لیے بیوی سے کہا کہ وہ میرے سرہانے 1 درہم ہے، اس کو دے دو۔ جلدی، ایسی جلدی ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کو
اس کو کہتے ہیں غلبہ حال. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اتنی جلدی کرے، لیکن اس کو کہتے ہیں غلبہ حال. ایک کیفیت بن جاتی، ایک مزاج بن جاتا آدمی کا، تو بس وہ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اتنی عجلت بھی کر کے بتا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی تو پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں. عصر کی نماز کا سلام پھیرا، فوراً سلام جدھر پھیرا، حدیث میں ہے کہ ادھر سلام پھیرا بایاں سلام، اور ادھر ہی اٹھ کے چلے گئے فوری. تو اس جلدی سے صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پیش آ گئی آپ کو، یا گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں آئے تو دیکھا سب لوگ ویسے بیٹھے ہوئے، کیونکہ سب پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں نبی جلدی سے چلے گئے، ایسا معمول تو نہیں تھا. تو آپ نے آ کر فرمایا، میں سمجھا کہ آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہو گیا ہوگا، جائیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، سب جاؤ اپنا کام کرو. مجھے اصل میں نماز میں یاد آ گیا تھا کہ تکیے کے نیچے ایک درہم رہ گیا ہے، تو میں نے جلدی کی، جا کے خیرات کر کے واپس آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ بھلے کام میں تاخیر نہیں کرتے، بھلے کام میں جلدی کرتے. موت زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اگر انسان سوچا کہ میں کروں گا اور اس بیچ میں مر گیا تو کر تو نہیں رہا، رہ گیا وہ کام اسی طرح، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا. اس لیے کرتے رہو، فوری کرو فوری. اور روز انسان کے موت کی تیاری بھی ایسے ہی جلدی جلدی کرو. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو انعام رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک آدمی تھے نیک، انہیں خیال ہوا کہ میں وقت کے بڑے بڑے علماء سے، اولیاء سے، بزرگوں سے ملاقات کروں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک سفر شروع کیا کہ سب سے ملوں گا، جتنے بھی اطراف اکناف علاقے میں جتنے مل جائیں مجھے معلومات کرتے جانا اور جا کے ان سے ملاقات کرنا. اور ایک دل میں ان کے یہ بات تھی کہ جس بزرگ سے بھی ملوں گا یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یہ یقین کے ساتھ اطلاع ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں آپ کی موت ہونے والی ہے، تو ان آخری 24 گھنٹوں میں آپ کیا کام کریں گے، کون سا کام کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانا، آخری عمل کس عمل کو بنانا پسند کریں گے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ذوق الگ ہوتا ہے، تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ دیکھیں کون بزرگ کا کیا دل میں تمنا ہے اس سلسلے میں. تو ایسے ملتے ملتے سب نے ان کو مختلف جوابات دیے کہ میں آخری عمل اگر معلوم ہو جائے تو یہ کروں گا، میں آخری دن یہ کام کروں گا اگر معلوم ہو جائے. کوئی قرآن پڑھنے کا، کوئی ذکر کرنے کا، کوئی حدیث کی خدمت کرنے کا، اپنے اپنے ذوق، کوئی جہاد کرنے کا بتاتے ہیں. اس محدث کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ 24 گھنٹے میں مرنے والے ہیں، کوئی اطلاع فرض کرو یقینی مل جائے، تو آپ ان 24 گھنٹوں میں کیا کام کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں آپ کا آخری عمل یہ ہو، تو وہ کون سا عمل کرنا آپ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو روز کرتا ہوں وہی کروں گا، جو روز کرتا ہوں وہی کروں گا. انہوں نے کہا کہ کیوں خصوصیت؟ کا خصوصیت کچھ نہیں، ہر دن یہی سمجھ کے جی رہا ہوں کہ یہ آخری ہے میری زندگی کا، ہر دن یہی سمجھ کے جی رہا ہوں، تو میرا معمولی آخری سمجھ کے کرنا ہے. آپ کو اطلاع دے دے گا تو وہی کروں گا جو روز کر رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی میرے واسطے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ پیغمبروں کی شان ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے، دوسرے سے پہلے میں، دوسرے سے پہلے میں. حدیث میں آتا ہے صفہ پر جو صحابہ رہتے تھے، 72-74 صحابہ رہتے تھے اکثر و بیشتر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے چبوترے پہ بھی آ جاتے تھے جہاں ہم لوگ پڑے رہتے تھے ہماری خیر خیریت پوچھنے کے لیے. تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیکی کے کام میں ہم سے آگے نکل گئے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا. کوئی بھی بھلائی کا کام ہو جلدی کر کے آپ کر لیا کرتے ہیں. بس اگر نماز کا وقت ہو جائے، کوئی آدمی مسجد میں کہیں سو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو فرماتے ہیں کہ آپ آ کر کے
ہم سے پہلے جگا دیا کرتے تھے، آواز لگا دیا کرتے تھے، سلام زور سے کر دیا کرتے تھے، کسی طرح وہ جاگ جائے، اور پھر بھی نہ جاگے، نیند گہری ہو، تو فرمایا کہ ہم سے کہہ دیتے کہ اس کو اٹھا دو، جگا دو۔ تو ایک دن ہم لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر بھلے کام میں آپ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور یہ نماز کے لیے سونے والے کو جگانے کے لیے دوسرے کو کیوں بولتے ہیں؟ وہ بھی تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، وہ آپ نہیں کرتے، آپ کسی اور کو بولتے ہیں ان کو جگا دو، نماز کا وقت ہو رہا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ آدمی جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کا ہوش صحیح نہیں ہوتا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کوئی جگا رہا ہے تو کون جگا رہا ہے۔ اگر میں جگاؤں اور وہ انکار کر دے تو نبی کا انکار ہوتا ہے جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے میں نہیں جگاتا، تم سے کہتا ہوں کہ جگا دو تاکہ اس کا ایمان سالم رہے اور نبی کی گستاخی نہ ہو، اس کے لیے۔ تو یہ بھی شفقت دیکھیے انبیاء کی کیسی ہے کہ کہاں تک آپ کا ذہن گیا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی نیند میں رہنے کی وجہ سے معذور ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ پہچان کے تو نہیں کیا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی حفاظت کو ضروری سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گستاخی اللہ کو ناپسند ہو اور اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک صفت تو یہ پیدا کریں، اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی بھی نیکی کا کام آ جائے تو ہم اس کو چھوڑیں نہیں، سبقت کریں، آگے بڑھیں، اس کا ثواب حاصل کریں، جلدی کریں۔ اور جو اعمال صالحہ ہم پر واجب فرض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، خدمت خلق ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، تو یہ تو سب خیرات، ان خیرات میں تو مستقل لگے رہنا چاہیے، کسی کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری صفت بن جائے کہ ہم خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں، ہم خیر میں جلدی کرنے والے ہیں، یہ ہماری صفت بن جائے۔ اور دوسری چیز ہے یدعوننا رغبا ورہبا، ہم کو پکاریں، اللہ کو پکاریں دو صفتوں کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ۔ رغبت کہتے ہیں امید، توقع، لالچ، اور رہبت کہتے ہیں خوف اور ڈر۔ تو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بدعملیوں اور نالائقیوں اور غفلتوں کی روشنی میں تو رد ہو جانا چاہیے میری دعا، ڈر بھی لگے، اور اس کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کی روشنی میں چاہے میں کیسا بھی ہوں قبول ہو جانا چاہیے میری دعا۔ تو رغبا و رہبا، ایک طرف ڈر بھی لگتا رہے اپنے کالے کرتوتوں سے، اور دوسری طرف ان کے کرم سے امید بھی پوری پوری قائم رہے کہ ہاں سب کچھ ہوگا، پر اللہ تو اللہ ہیں، اللہ ضرور سنیں گے، اللہ ضرور میری بات پوری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن ہم نے ان کی دعا قبول کی اور بچا لیا۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے جا رہے تھے، ہم نے دعا قبول کر لی، ان کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تھی، سامری کے فتنے میں پڑ گئی تھی، ہم نے ان کی بے چینی کو دیکھا اور ان کی مدد کر دی اور ان کا کام بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام بے چین تھے کہ اولاد نہیں ہے، موت قریب آ گئی ہے، بڑھاپا طاری ہے، بیوی بچے جننے کے قابل نہیں ہے، مگر آرزو ہے کہ کوئی اولاد ہمارے پیچھے ہماری وارث بن کر اللہ کے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانے کا کام کرے، میرے پیچھے کوئی رہے۔ تو دعا کی انہوں نے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پوری کر دی، دے دی۔ حضرت مریم سے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دی، اپنی قدرت کو دکھا دیا، ان کی دل کی تمنا پوری کی، اور ایسی عظیم الشان طریقے سے پوری کی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو جو بچے پہلے مر گئے تھے اتنی اولاد عطا فرمائی بعد میں،
اس کی ڈبل بھی کر دی. 3 بچے پہلے تھے، اللہ نے 6 اولادیں عطا فرمائی. بیمار ہو گئے تھے، اللہ نے صحت مند بنا دیا. پہلے جتنی طاقت تھی اس سے بڑھ کر طاقت پیدا فرما دی. تو کہا یہ سب ہوتا ہے کب؟ جب کہ آدمی یدعوننا رغبا ورہبا، ہم سے دعائیں مانگے تو ہم اپنے کرتوتوں سے ڈرتا بھی رہے کہ بڑے قہر والے، بڑی قدرت والے، بڑی پکڑ والے، بڑی طاقت والے کو میں نے ناراض کیا ہے، کہیں جھڑک نہ دے، ڈر بھی لگے اس کو، اور کہیں ساتھ ہی ساتھ 100% یہ امید بھی ہو کہ نہیں میرے مالک ہیں، میرے کریم ہیں، میرے مولا ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے درگزر کر دیں گے اور میری تمنا برلائیں گے. امید رکھے تو رغبت بھی ہو، رہبت بھی ہو. اگر کسی آدمی کے دل میں صرف اللہ سے رغبت ہے، ڈر نہیں لگتا، تو کہتے ہیں نڈر ہو جانا کفر ہے. اور کسی آدمی کے دل میں اللہ رب العزت سے صرف ڈر ہے، امید نہیں ہوتی کبھی، بس ڈرتا ہی ڈرتا رہتا ہے، تو مایوسی ہے، اور مایوس ہو جانا کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے. تو یہ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے بندے بن کر رہتے ہیں، اکڑتے نہیں، کسی کے سامنے غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں، گھمنڈی نہیں ہیں، بلکہ متواضع ہیں، عاجز ہیں. اللہ تو اللہ کے بندوں کے سامنے بھی چھوٹے ہی بن کے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ فرمائے یہ صفات ان کی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایسا ہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو ماں باپ کے بارے میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تم لوگ اپنے رحمت کے بازو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا دو کہ وہ جتنا چاہیں تم سے فائدہ اٹھائیں. اپنے رحمت کے بازو ان کے سامنے جھکا دو. اور انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا ہمارے نبی سے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی اپنے بازوؤں کو رحمت سے اپنے ایمان والوں کے سامنے جھکا دیجئے. تو کیسی تواضع کی اللہ نے تعریف ان کو تعلیم دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی تواضع اختیار فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک دیوانی عورت تھی. اس دیوانی عورت نے رستے میں روک کے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی تھیں. تو آپ نے فرمایا جس راستے پر پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لیا کرو. دیوانی سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب راستے میں ملے، وہ کہا کہ میں آپ سے ہی ملنے آیا تھا. تو آپ نے اپنی چادر نکال کے نیچے ڈال دی اور بیٹھ گئے. فرمایا آؤ بیٹھو بات کر لو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا تھا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کچھ دور کے لوگ آئے تھے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی. جب آپ باہر نکلے تو آپ کے رعب کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگے. آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیوں ڈرتے ہو بھائی، میں تو غریب بڑھیا کا بیٹا ہوں، کیوں ڈرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی تواضع پیدا ہوئی، کیسی عاجزی پیدا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ فرمانے ایک نبی نہیں، ہر نبی ایسا ہی متواضع تھا، ایسا ہی خاشع تھا، ایسا ہی عاجز تھا. تم بھی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. تو پہلی بات یہ کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنا، جلدی کرنا، مستعد رہنا، ہمیشہ تیار رہنا. دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اور دعا میں اس سے ڈرتے بھی رہنا اور اس سے امید بھی لگا کے رکھنا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے سامنے ہو یا بندوں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھ کر عجز و نیاز کے ساتھ رہنا، اکڑ فوں اپنی عادت نہیں بنانا. اگر یہ صفات پیدا ہو گئی تو جیسے اللہ نے اس جماعت پر رحم فرمایا تھا ایسے اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے گا. چاہے فرد ایسا بن جائے، چاہے پوری جماعت ایسی بن جائے، جس میں بھی یہ صفات پیدا ہوں گی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی. اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کوشش کریں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کے تکبر سے، ہر طرح کے عناد سے، ہر طرح کی غفلت سے بچ کر کے ان صفات کے حامل بن جائیں جو صفات انبیاء میں اللہ نے بنائی، اور پھر ان کو پسند کر کے ان پر
پے بپے رحم فرمایا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اما بعد. قال الله تعالى